السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. غزل نمبر 8 اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی غزل ہے جس کے شاعر ہیں مخمور سعیدی. آج ہم ان کی غزل دیکھنے جا رہے ہیں. دیکھیے جس میں پہلی بات دی گئی ہے، یہاں 2 اشعار دیے گئے ہیں. اپنے اکا کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کرتے رلاؤں کیا. نمبر 2 ہے اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کیسے روتی ہے چشموں کی روانی. یہ دونوں اشعار آپ جماعت 9 میں پڑھ چکے ہیں. پہلا شعر سید غلام حسین چشتی، پیدائش سن 1718 میں اردو، اور دوسرا ناصر کاظمی، پیدائش سن 1925 کا ہے. دونوں شاعروں کے درمیان 2 صدیوں کا فاصلہ ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ اظہار کے انداز اور لفظوں کے انتخاب میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. آج بھی نئی شاعری کا رنگ قدیم انداز سخن سے مختلف ہے. ذیل کی غزل میں بھیڑ میں اکیلا، دکھوں کی دنیا، نفرت کا وار اور خود سے مل کر جیسے فقرے نئی غزل کی نئی زبان میں شمار کیے جاتے ہیں. آج ہم جو غزل دیکھنے جا رہے ہیں وہ مخمور سعیدی کی غزل ہے. دیکھیے یہاں پر ان کا تعارف دیا گیا ہے. مخمور سعیدی کا اصل نام محمد خان تھا. 31 دسمبر سن 1938 کو وہ ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے. اردو میں ایم اے کیا. اردو اکیڈمی نئی دہلی کے اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے. انہوں نے ماہنامہ تحریک، ایوان اردو اور امنگ جیسے رسالوں کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے. 2 مارچ سن 2010 کو ان کا انتقال ہوا. مخمور سعیدی کی غزلوں میں نئے دور کے انسانی مسائل اور دکھوں کا اظہار نئے انداز اور منفرد اسلوب میں ہوا ہے. ان کی غزل میں روایتی انداز کے ساتھ جدید لب و لہجہ بھی سنائی دیتا ہے. آواز کا جسم واحد متکلم اور آتے جاتے لمحوں کی صدا ان کے شعری مجموعے ہیں. آئے دیکھتے ہیں ان کی غزل. بھیڑ میں ہے مگر اکیلا ہے، اس کا خط دوسروں سے اونچا ہے. اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں بھی تنہا ہوں، وہ بھی تنہا ہے. منزل غم کی طے نہیں ہوتی، راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ساتھ لے لو سپر محبت کی، اس کی نفرت کا وار سہنا ہے. تجھ سے ٹوٹا جو ایک تعلق تھا، اب تو سارے جہاں سے رشتہ ہے. خود سے مل کر بہت اداس تھا آج، وہ جو ہنس کے سب سے ملتا ہے. اس کی یادیں بھی ساتھ چھوڑ گئیں، ان دنوں دل بہت اکیلا ہے. غزل جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں شاعر مخمور سعیدی ہیں، جنہوں نے اپنی غزل میں پہلا شعر کہا ہے بھیڑ میں ہے مگر اکیلا ہے، اس کا خط دوسروں سے اونچا ہے. دیکھیے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہمیں تکلیف دیتا ہے. انسان جو کہ ایک سماجی جانور ہے، وہ معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، دوسروں کی گفتگو میں شریک ہونا چاہتا ہے، اپنی گفتگو میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بنا پر دولت، شہرت اور مقبولیت کی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے. ایسے وقت میں اس کا قد جو ہے دوسروں سے اونچا ہو جاتا ہے. لیکن بھیڑ میں جو کہ کیا ہوتی ہے، اس شخص کی شخصیت بھی نمایاں ہوتی ہے. اس کے ارد گرد ایک ستاروں کا ہجوم سا ہوتا ہے، اور اس ہجوم میں پھنس کر وہ اپنوں تک نہیں پہنچ پاتا. اور جب اس کے ساتھ اپنے ہی نہ ہوں تو وہ بھیڑ میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس اور تنہا محسوس کرتا ہے. اسی کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے. اگلا شعر دیا گیا ہے اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں بھی تنہا ہوں، وہ بھی تنہا ہے. دیکھیے اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ غم فرقت ہے، جس سے 2 چاہنے والوں کے درمیان زمانے کی بندشوں کی ایک گہری کھائی ہوتی ہے، جسے عاشق و معشوق کے لیے مل پانا ناممکن ہوتا ہے. اسی لیے وہ دونوں اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں تصویر علم بنے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ ان کا کوئی ہمدرد ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی درد بانٹنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی چارہ گر ہوتا ہے جو ان کے زخموں پر مرہم لگائے، ان کے دکھوں کو دور کرے. شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اپنے دکھوں کی دنیا میں تنہا ہے. کاش کوئی ایسا ہوتا جس سے کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس سے نکال سکے، یا جس کے سامنے وہ رو سکے، یا اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کر سکے. لیکن اس کا اپنا حال بھی یہی ہے کہ وہ ایک تنہا ہے، اور اسے غم سنانے کے وہ اپنے روداد غم سنائے تو کسے سنائے، اپنے دل کی گاہ دکھائے تو بس کسے دکھائے. اسی لیے بس اسے گھٹ گھٹ کر جینا ہے، اور اس غم کا اور اس جدائی کا غم اسے سہنا ہے، اس جدائی غم کا زہر پینا ہے، اور یہی اس کا مقدر بن کر رہ گیا ہے. اگلا شعر دیا گیا ہے منزل غم کی طے نہیں ہوتی، راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے دیکھیے. اس شعر میں شاعر نے اس کے ایک تصور کو، ایک اپنے خیال کو بڑی خوبی سے اجاگر کیا ہے. شاعر کہنا چاہتا ہے کہ راستے کا چلنا اور غم کی منزلوں کا طے نہ ہونا ایک خوبصورت تصور ہے. جیسے ایک احساس دل میں ہوتا ہے
ایک احساس جو کہ دل کو ہوئے بغیر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسے دل ہمارا احساس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان اس وقت منزل طے کرتا ہے جب راستہ جس پر اس کا سفر جاری ہے اپنی جگہ تھما ہوا ہوتا ہے۔ اگر راستہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگے تو معاملہ اپنی جگہ قدم تالکا ہوتا ہے، یعنی راستہ بھی وہی ہے اور راہی بھی وہی ہے۔ ایسے میں بلا غم کی منزلیں کیوں کرتے ہو سکتی ہیں؟ دراصل شاعر منزل غم کی طوالت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ راستہ کاٹے نہیں کٹتا اور صدمہ اسے حلقان کیے دیتا ہے، یعنی اسے غم کھائے جا رہا ہے۔ اگلا شعر لیا گیا ہے، ساتھ لے لو سپر محبت کی، اس کی نفرت کا وار سہنا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے سند تضاد کو بتایا ہے۔ محبت اور نفرت یہ دونوں جذبات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نفرتوں کے وار سہنے کے لیے محبت کی ڈھال ضروری ہے، یعنی نفرت کو نفرت نہیں ختم کر سکتی، اس کے لیے ہمیں محبت سے کام لینا پڑتا ہے۔ نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں محبت، اپنائیت، خلوص اور میٹھی کلامی یعنی شعری کلامی کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم محبت کی ڈھالوں کے ذریعے نفرت کے وار کو سہنے لگے تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، نفرت محبت میں بدل جاتی ہے اور امن و آشستی یعنی کہ امن اور شانتی اور ایک دوستی کی فضا ہموار ہوتی ہے۔ آزادی کے بعد موجودہ حکومت کے دور تک ملک جن حالات کا شکار رہا ہے، فرقہ پرستوں اور فرقہ واریت کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، نفرت اور تعصب کے جذبات کے لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھایا، اسی کی وجہ سے شاعر نے اس تناظر کو دیکھتے ہوئے اس شعر کو دیکھا جائے تو اس کا مفہوم مزید واضح اور روشن دکھائی دیتا ہے کہ ساتھ لے لو سے محبت کی، اس کی نفرت کا وار بھی سہنا ہے۔ اگلا شعر دیا گیا ہے، تجھ سے جو ٹوٹا ایک تعلق تھا اب تو سارے جہاں سے رشتہ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے تعلق اور رشتے کے نازک فرق کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا۔ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب کے ساتھ کیا تھا، میرا محبت کا رشتہ کبھی قائم ہی نہیں ہوا۔ وہ جو میل ملاپ، ہنسی مذاق اور بات چیت ہوا کرتی تھی، محض ایک تعلق تھی، محض ایک شناسائی کی بدولت تھی۔ محبوب نے ہمیں کبھی محبت کے قابل ہی نہیں سمجھا اور ہم تھے کہ اس کی محبت میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اور آخر ایک دن وہ تعلق بھی ختم ہو گیا اور ہمارا جذبہ عشق دیوانگی کی حدوں کو پار کر گیا۔ گلی محلے، گاؤں، قریہ اور شہر بھر کے لوگ ہمیں مجنوں کہہ کر پکارنے لگے اور ان سے ہمارا ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ یعنی یہاں پر ایک جو رشتہ تھا وہ محبت کا جو کہ ایک شاعر کے محبوب کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن اسے لوگ مجنوں کہہ کر پکارنے لگے اور ان سے یہ ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا۔ اگلا شعر دیا گیا ہے، خود سے مل کر بہت اداس تھا آج، وہ جو ہنس کے سب سے ملتا ہے۔ شاعر نے کیا کہا ہے، دیکھیے یہاں ایک بات کہی ہے، ایک اور شاعر یہاں پر اسی شعر کے ساتھ ساتھ ایک اور شعر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ کسی شاعر نے یہ شعر کہا، یعنی ملنے کی خوشی کے احساس پر بچھڑنے کے غم کا احساس حاوی ہو جاتا ہے اور خوشی کے لمحات بھی اداس اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کی اداسی کا سبب مختلف ہے، وہ اندر سے ہمیشہ ٹوٹا پھوٹا ہی رہتا ہے، مگر اپنے غمگین چہرے پر مسرت و شناسائی کا مکھوٹا چڑھائے ہوئے لوگوں سے ہنس ہنس کر ملتا رہتا ہے، بالکل اس کے مسخرے کی طرح جو سرکس میں شائقین کو ہنسانے کے لیے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے دکھوں اور غموں کو پست پشت ڈال کر لوگوں کو ہنساتا ہے، اور جب کبھی فرصت کے لمحات میں خود سے ملنے کا اسے موقع ملتا ہے تو وہ خود سے مل کر اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو اس کے لیے باعث مسرت یعنی کہ اسے خوشی محسوس ہو۔ اس کی کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں ہی یہی کہا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے غموں کو چھپا کر لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کر مل رہا ہے، لیکن دراصل اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس سے کہ وہ خوش ہو سکے، بلکہ وہ خود سے مل کر اداس ہی رہتا ہے۔ یہاں پر آخری شعر دیا گیا ہے، اس کی یادیں بھی ساتھ چھوڑ گئی، ان دنوں دل بہت اکیلا ہے۔ دل کا اکیلا پن ایک خوبصورت ترکیب اور عمدہ اسلوب بیان کی مثال ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کل تک دل ماضی کی یادوں کے ہجوم سے گھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کی یادوں سے خود کو بہلائے رکھتا تھا۔ اب وہ یادیں ہی اس کے لیے زندگی کا سرمایہ تھی، یعنی اس کی زندگی تھی، اور اسے زندگی جینے کا اسے ایک بہانہ تھا۔ مگر جب اس کی یادوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب شاعر کی زندگی میں ایک خالی پن آ چکا ہے اور دل بہت اکیلا ہو گیا ہے، اور شاعر دل کے اکیلے پن کی وجہ سے بہت ہی بے چین ہے، اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوا ہے۔ تو دیکھیے آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 8 یہاں پر ہم نے مکمل ہوئی۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس غزل کے سوال و جواب دیکھیں گے اور ہم اپنے اگلے
اگلے جو رباعیات ہے اسے دیکھیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں.